اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لیجیے صاحبو، آخر کار ہم دائروں تک پہنچ گئے۔ اب پہلے ذرا ایک تعارفی بات ہو جائے کہ دائرہ ہے کیا، اور دائرے میں سفر تو آپ جانتے ہیں، قلم کار کی حیثیت سے آپ اس ترکیب سے بھی خوب واقف ہیں۔ ہماری عام زندگی میں دائرے کی جو بڑی بڑی مثالیں تھیں اب وہ ناپید ہوتی جا رہی ہیں۔ مثلا خراس، آٹا پیسنے والی بڑی ساری چکی، اس پر بیل جوت کر ان پتھروں کو گھمایا جاتا تھا اور اسے آٹا پیسا کرتے تھے۔ کولو ابھی بھی چل رہے ہیں، اس میں بھی بیل یا بھینسا ایک جویا جاتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے، دائرے میں سفر اس کا جاری رہتا ہے، اور وہ کولو کے اندر جو چیزیں موجود ہوتی ہیں وہ پستی رہتی ہیں اس سے، اور پھر اس کا تیل وغیرہ نکال لیتے ہیں۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو ہنوز جاری ہیں۔ مثلا چارہ کترنے کی مشین، اس پہ بیل جوتے جایا کرتے تھے، ایک بیل کام کر جاتا تھا کیونکہ اس مشین کا بہت زیادہ بوجھ نہیں ہوتا۔ اب ان سب دائروں میں یا دائروں کا یہ جو سفر ہے اس میں ایک چیز مشترک ہوتی کہ بیل جوتے گئے ہیں، بھینسا جوتا گیا، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتے تھے، کھوپے انہیں کہا جاتا تھا، تاکہ وہ جانور جب سفر کرے تو اسے یہی لگے کہ وہ خط مستقیم میں جا رہا ہے سیدھا، ورنہ وہ چکرا بھی سکتا ہے، اسے چکر بھی آ سکتے ہیں۔ تو اس کا علاج یہ ثابت ہوا کہ اگر جانور کی آنکھیں باندھ دی جائیں، اسے نظر کچھ نہ آ رہا ہو، تو پھر اس کو چکر نہیں چڑھتے۔ ایک بات تو یہ مشترک دیکھی گئی سب میں۔ دوسری بات یہ دیکھی گئی کہ یہ دائرے میں جو سفر ہوتا ہے ہمیشہ الٹ گڑی وار ہوتا ہے، یعنی ہم اوپر کی طرف سے دیکھیں تو 10 11 12 1 2 3 بائیں سے دائیں طرف کو ہنسے جا رہے ہیں، تو گھڑی کی سوئیاں بھی اسی طرح گھومتی ہیں، اسے گھڑی وار کہیں گے، اور اسے الٹ جو ہے اس کو الٹ گھڑی وار کہتے ہیں۔ اور ہماری تہذیب کی زبان میں الٹ گھڑی وار وہ سیدھا چکر ہے، اور جو گھڑی وار ہے وہ الٹا چکر۔ یہ دلچسپ بات تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ اب دائرے میں کچھ ذرا غور کریں اس پہ، بالکل سامنے کی بات ہے، میرا کام صرف توجہ دلانا ہے آپ کو کہ ایک بیل دائرے میں سفر شروع کرتا ہے، دائرہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن اس کا سفر جاری رہتا ہے، 2 3 4 5 10 کو 6000 چکر بھی لگا لے تو سفر اس کا جاری رہے گا۔ تو اس طرح جو دائرے میں سفر کرنے کی جو مثال ادب میں آئی کہ ایک بندہ اگر بیکار محنت کر رہا ہے تو اے جہاں کا وہیں کھڑا ہے، تو اس کو بھی محاورتاً یہ کہتے ہیں کہ اس کا سفر تو دائرے میں چل رہا ہے۔ علم عروض میں ہمیں خلیل بن احمد نے 5 دائرے دیے ہیں، ان دائروں پر بات کریں گے۔ پہلے مختصر سا تعارف، دائرہ نمبر 1، یہ نمبرنگ میں وعدے کر دوں کہ مجھے جس طرح پرانی کتابوں میں دائروں کی ترتیب ملی، میں نے اسی کو نمبر 1 2 3 4 5 6 لگا دیے، اور پھر آگے اس پہ چل کے تو حسابی عمل شروع ہوا، تو دائرے کا نمبر جو تھا اس کی مطلب ایک ریفرنس کی حیثیت بن گئی۔ لہذا اب دیگر سکول آف تھاٹ جو بھی کہیں، ان کا ڈیو احترام کرتے ہوئے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں دائروں کے نمبر کو یا دائروں کی ترتیب کو بدل سکوں۔ نام مجھے عربی سے ملے ہیں۔ سب سے پہلا دائرہ نمبر 1، اس کا نام ہے دائرہ مختلفہ۔ یہ دائرہ 10 اجزاء پر مشتمل ہے۔
پہلا فعو، دوسرا لن، تیسرا مفا، چوتھا ای، پانچواں لن۔ اسی طرح چھٹا فعو، ساتواں لن، آٹھواں مفا، نواں ای، دسواں لن۔ تو جب ہم دائرہ اپنا پورا کرتے ہیں تو اس کا دائرے کا متن یہ بنتا ہے فعول مفاعیل فعول مفاعیل۔ اب یہ ارکان کے طور پر ان کو دیکھا جائے تو یہ کل بن گئے 4 ارکان۔ لہذا اس میں سے جو بحریں اصلاً نکلے گی، ضیافات اور تبدیلیاں بعد میں ہوتی رہی ہیں، جو بحریں اس میں سے اصلاً نکلیں گی اس کی ایک مصرے میں 4 رکن موجود ہوں گے، یعنی 2 مصروں میں 8، اور اسے عرف عام میں مسمن بحر کہا جائے گا۔ قاعدہ یہی ہے۔ اسی طرح دوسرے دائرے سے، دائرے کا نام دائرہ مؤتلفہ ہے، اس میں 6 اجزاء ہیں۔ دائرہ 6 اجزاء پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلا جز ہے متفا، دوسرا علن، تیسرا متفا، چوتھا علن، پانچواں متفا، چھٹا علن۔ پورا متن یوں بن گیا متفاعل متفاعل متفاعل، یعنی 3 ارکان۔ اب اس میں سے جو سالم بحریں نکلے گی اپنی اصل حالت میں، اس کے ایک مصرے میں 3 رکن ہوں گے، 2 مصروں میں 6 رکن ہوں گے، جسے بحر مسدس کہا جاتا ہے۔ تیسرا دائرہ، دائرہ مجتلبہ، اس کے 9 اجزاء ہیں۔ پہلا مفا، دوسرا ای، تیسرا لن، چوتھا مفا، پانچواں ای، چھٹا لن، ساتواں مفا، آٹھواں ای، نواں لن۔ اس کے متن کو ہم پڑھیں تو اس میں سے وہ بنتے ہیں مفاعیل مفاعیل مفاعیل، دائرے کا ایک چکر مکمل ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے اس میں جو بنیادی بحریں نکلتی ہیں وہ 3 بحریں نکلتی ہیں۔ ان 3 بحروں میں ہر مصرے میں 3 ارکان آتے ہیں، گویا پورے شعر میں 6 ارکان ہو گئے، وہ مسدس کہلاتا ہے۔ ابھی پہلوں کا میں نے بتایا نہیں آپ کو۔ پہلا دائرہ جو ہے مختلف فعول مفاعیل فعول مفاعیل، اس سے 5 بحریں نکلتی ہیں۔ بحروں کے نام بھی میرے پاس موجود ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بتاتا بھی جاؤں گا۔ دوسرا دائرہ جو ہے مؤتلفہ، اس کے 3 ارکان ہیں متفاعل متفاعل متفاعل، ہر رکن کے 2 جز ہیں، گویا 6 اجزاء ہو گئے کل۔ اس دائرے سے 2 بحریں نکلتی ہیں۔ دائرہ نمبر 3 دائرہ مجتلبہ، یہ غالباً اردو میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں ایسے نکلی ہوئی بحریں۔ اس کا متن ابھی ہم نے پڑھا مفاعیل مفاعیل مفاعیل۔ اس میں سے 3 بحریں نکلتی ہیں اور وہ تینوں مسدس۔ چوتھا دائرہ، چوتھے دائرے کا نام ہے دائرہ متفقہ، فعول 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 فعول، یعنی 4 ارکان، ہر رکن کے 2 حصے ہیں، فعو اور لن، تو یہ 8 اجزاء بن گئے۔ ان میں سے 2 بحریں نکلتی۔ تفصیلات ہم اس پہ بیان کریں گے، پہلے دائروں کا مختصر تعارف بیان ہو جائے۔ 5واں دائرہ دائرہ مشتبہ، یہ وہ دائرہ ہے جو عربی کے علاوہ کم ہی کہیں استعمال ہوتا ہے، فارسی میں ہوتا ہوگا لیکن اس کا مزاج خالصتاً عربی کا ہے۔ اس کے 9 اجزاء ہیں اور جن کو ملانے سے 3 رکن بنتے ہیں۔ اس میں سے ہر جز سے بحر نئی بنتی ہے، اس طرح اس میں سے نکلنے والی بحروں کی تعداد بھی 9 ہے اور اصلاً وہ بھی مسدس ہے۔ یہ دائرہ ہم اس کو تعارف اس کا حاصل کر لیں گے، جسے ہمیں بہت زیادہ اس سے نہیں لینا دینا کچھ بھی، تو فی الحال ہماری جو توجہ ہوگی وہ 4 بنیادی دائروں پہ ہوگی، 5ویں کو بعد میں دیکھیں گے۔
इस गुफ्तगू के साथ साथ अभी जब ये मूवी पूरी तरह तैयार होती है तो इसमें इन 5 दायरों की सूरतें मैं शामिल कर रहा हूं। उन पे तवज्जो दीजिएगा, उनका मुताला कीजिएगा और दायरे के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसकी तरतीब मैं आपको बता दूं। सबसे बाहर एक बारीक पट्टी है, उसमें उर्दू के हिंसे लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक वो जाते हैं। उसके बाद वाली जो पट्टी है अंदर वो कदरे चौड़ी है, उसमें रूजी मतन लिखा हुआ है उन अज्जा का जिन पर वो दायरा मुश्तमिल है। मसलन 1 पर फू है, 2 पर नुन है, 3 पर मफा है, 4 पर ई है, 5 पर नुन है। ये बात हो गई पहले दायरे की। तो इसके 10 अज्जा हैं सारे। दूसरे दायरे में मुतफ़ाइलुन 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 यानी मुतफ़ा और इलन, ये ग्रुप 3 दफ़ा दोहराया गया, यानी कुल 6 अज्जा हो गए। तो इसमें से अहले इल्म ने 2 बहरें निकाली। फिर दायरे का जो ये अरकान वाला अपना अज़ा वाला हिस्सा है उसके अंदर आप देखेंगे कहीं 1 लिखा है, कहीं 10 लिखा है, कहीं 100 लिखा है, कहीं 0 लिखा हुआ है। इस पर बात हो चुकी है पहले। ये हमारा वो सनाई तरकीम का निज़ाम है जो हर जुज़ का निज़ाम उस जुज़ के नीचे लिख दिया गया है। मिसाल के तौर पर फ़ऊलुन, फ़ऊ 0 दाएं से बाएं को पढ़ना है, लुन 1, मफा 0 ई 1, लुन 1। इसी तरह बाकी आधा दायरा फ़ऊलुन मफ़ाइलुन। दूसरे दायरे में मुतफ़ा 001, इलन 01, मुतफ़ा 001, इलन 01 और यहाँ 6 अज्जा पूरे कर लीजिए, दायरा मुख्तलिफा मुकम्मल हो गया। तीसरे दायरे में इस पट्टी में सनाई निज़ाम वाली पट्टी में हमने लिखा है मफा के लिए 0, ई के लिए 1, लुन के लिए 1, फिर मफा के लिए 0, ई के लिए 1 और लुन के लिए 1 और इस तरह 9 अज्जा मुकम्मल कर लीजिए, 3 अरकान बन जाएंगे। बहरें हाफ़िज़ करने का तरीका आगे आता है, उस पर भी बात होगी। तो इसी तरह हमने इन बहरों की तकसीम इन दायरों की जो है सबसे बाहर अज्जा का या हर जुज़ का नंबर है, उसके अंदर उस जुज़ की रूज़ी इमला है, उसके अंदर उसकी सनाई तरकीम है और बिल्कुल मरकज़ में दायरे का नंबर लिखा हुआ है अंग्रेज़ी हिंदसों में। बाकी वो बाहर वाले उर्दू के हिंद से लिखे गए हैं और ये इसका मकसद सिर्फ शनाख्त है, अंग्रेज़ी उर्दू से फ़र्क कोई नहीं पड़ता। एक पैटर्न हो तो ज़रा बात अच्छी लगती है। अभी जनाब इस गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा चलाते हैं, तो यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।